بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ترجمۃ القرآن 10th کلاس جو ہے اس کا چیپٹر نمبر ہے جی 3، یعنی کہ تیسری صورت ہے سورۃ یونس۔ تو اس کی مشق جو ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو پہلا ہمارے پاس سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی کہ ایم سی کیوز ہیں۔ تو پہلا ایم سی کیوز جو ہے وہ ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ جی قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والی زندگی محسوس ہوگی۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن جو کفار ہیں ان کو دنیا کی جو زندگی ہے وہ انتہائی مختصر گھڑی جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ اس کا بے جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے، سورۃ یونس کی ابتدائی حروف ہے۔ تو اس کا ابتدائی حروف جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حروف مقطعات یعنی کہ الف لام را سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جی اس کا ایم سی کیوز ہے، قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن جو مشرکین کے معبود ہیں وہ ان سے اعلان برات کر دیں گے، مطلب کہ اس کا بے جواب جو ہے وہ درست ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے جی ہمارے پاس، سورۃ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے۔ تو سورۃ یونس میں جو ہے وہ آخرت کو ابدی زندگی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، مطلب کہ اس کا جو ہے وہ الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ پانچواں اور آخری ایم سی کیوز ہے جی ہمارے پاس، قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورۃ یونس کا نمبر ہے۔ تو سورۃ یونس کا ترتیب کے مطابق جو ہے وہ نمبر 10واں ہے، مطلب کہ اس کا بے جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے، سورۃ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو اس کا جواب سورت کے پہلے یعنی کہ پیج نمبر 61 کے اوپر موجود ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ سورۃ یونس جو ہے اس کا مرکزی جو موضوع ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ شارٹ کویسچن نمبر جو ہمارے پاس پہلا ہے اس کا جواب آ گیا۔ سورۃ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ تو چلیے دوسرا شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے۔ تو دوسرا شارٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس، سورۃ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ تو یہ بھی اس کا بھی جواب جو ہے وہ ہمارے پاس اس سورت کے پہلے صفحے پہ ہے۔ تو چلیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس بنیادی مضامین کے اندر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں اپنے جو ہے وہ قدرت کاملہ کے دلائل دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس دوسرے شارٹ کویسچن کا جو ہے وہ جواب شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا دوسرا شارٹ کویسچن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی تیسرا شارٹ کویسچن کیا دیا گیا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس تیسرا شارٹ کویسچن انہوں نے پوچھا ہے، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل جو ہیں وہ تحریر کریں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس دوسرے پیج کے اوپر ہے۔ تو چلیے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب سورت کے دوسرے صفحے یعنی کہ پیج نمبر 62 کے اوپر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس بیان کیا گیا ہے تیسرے سوال کا جواب کہ جی کفار کے ان کے احوال کے بیان کے بعد جو ہے وہ بت پرستی جو ہے اس کی تردید جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہاں سے جو ہے یہ جواب جو ہے وہ اس کا تیسرے شارٹ کویسچن کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس تیسرا شارٹ کویسچن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے چوتھا شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو چوتھا شارٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس، سورۃ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج دیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب اس پیرے کے بالکل نیچے ہی ہے۔ تو چلیے اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ تو اسی پیج کے اوپر جو ہے وہ تیسرے سوال کے نیچے جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب شروع ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا چوتھا شارٹ کویسچن جو ہے اس کا جواب ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو مختصر کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ کہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے،
اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ اس کو مختصر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ شروع سے لے کے یہ اس کی جو تیسری لائن کا آغاز ہے یہاں تک بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پراپر جواب لکھنا ہے تو یہ پورا پیرا جو ہے وہ ہم لکھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں جی 5واں شارٹ کویسچن ہمارے پاس کیا پوچھا گیا ہے۔ تو 5واں شارٹ کویسچن انہوں نے پوچھا ہے جی سورۃ یونس میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے کیسے تسلی دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب بھی چوتھے شارٹ کویسچن کے بالکل نیچے چلیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس 5ویں شارٹ کویسچن کا یہاں سے، تو یہ ہمارے پاس 5واں شارٹ کویسچن آ گیا۔ تو اس کا جواب ہے جی حضرت یونس سورۃ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن مکمل ہو گیا۔ ابھی لانگ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے۔ تو لانگ سوال جو ہے تفصیلی جواب دیں، انہوں نے پوچھا ہے جی کہ سورۃ یونس کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو چلیے اس کا جواب جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس پیج نمبر 61 کے اوپر ہے جی بنیادی مضامین۔ تو ہمارے پاس جو لانگ کویسچن ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں مل گیا۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ تو اس کا پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس جو پیرا ہے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ ہم ہیڈنگز کے حساب سے لکھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے تو اس کو ہیڈنگز کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تو اس میں جو پہلی ہیڈنگ بنے گی وہ ہمارے پاس آئے گی جی قرآن مجید کی حکمت والی آیات یا حکمت والی کتاب۔ قرآن مجید حکمت والی جو ہے وہ کتاب ہے۔ آگے ہمارے پاس جو دوسرا پیرا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ہیڈنگ بنائیں گے، وہ ہوگا کہ جی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا دوسرا پیرا آ جائے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ ہیڈنگ دیں گے۔ میں اس کو نہیں پڑھ رہا، اس کی آلریڈی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کے بنائی ہوئی ہے، اپلوڈ کی ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آگے ہمارے پاس پیج نمبر آ جاتا ہے جی 62 جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس تیسری ہیڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ بنے گی، وہ ہوگی جی قیامت کا ذکر یا قیامت کے دن میں کفار کا احوال۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا پوائنٹ آ جائے گا۔ یہاں سے آگے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی الگ ہیڈنگ آئے گی جی کہ بت پرستی کی تردید کے دلائل کا ذکر۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی چوتھی ہیڈنگ آ جائے گی۔ آگے ہمارے پاس جو پیرا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ہیڈنگ دیں گے قرآن مجید کی حقانیت۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس چیپٹر کی اس لانگ سوال کی جو ہے وہ 5ویں ہیڈنگ آ جائے گی۔ اس کے بعد لاسٹ پیراگراف ہے جی اس کے اوپر ہم ہیڈنگ دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ سابقہ انبیاء کا ذکر کر کے تسلی دینا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا آخری جو ہے وہ ہمارے پاس پوائنٹ آ جائے گا۔ تو ہم آپ سے پھر جو ہے وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اس سال ہوا کہ انہوں نے صرف سوالات کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف پوچھا تھا کہ اس کے مضامین بیان کریں، مگر علمی و عملی نکات جو ہے اس کے اوپر لانگ سوال پوچھے گئے۔ تو اسی طرح اس سال بھی جو ہے انہوں نے تعارف کو بالکل ٹچ نہیں کیا کسی صورت میں۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کے تعارف اور اس کے بنیادی مضامین کو بھی جو ہے وہ لانگ کے طور پہ لازمی یاد کریں، کیونکہ ان کا جو ہے وہ سوال پوچھنے کا ابھی تک جو ہے وہ پیٹرن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس طرز کے اس سال بھی جو ہے وہ سوال پوچھیں گے۔ تو سورۃ یونس جو ہے اس کی آیات کا ترجمہ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ ترجمہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ان صورتوں میں شامل نہیں ہے جن کا آپ کے پیپر میں ترجمہ آنا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس کا ترجمہ پڑھنے کی پیپر کے لحاظ سے ضرورت نہیں ہے۔